السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ دوستو، انسان اگر احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے۔ جس طرح بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، حکیم، معالج یا ڈاکٹر سبب کے طور پر علاج کرتے ہیں اور دوا دیتے ہیں، اور انسانوں کے سب سے بڑے اور شافی حکیم ہمارے رہبر اور ہادی برحق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں پیاز اور لہسن کھانے سے روکا کرتے تھے، اور دوسری جانب کلیجی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اسلام میں کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے تو منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانا بدبو کی وجہ سے منع فرمایا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا ہے جو نظافت و نفاست کے خلاف ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں لہسن اور پیاز کچا کھانے کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں ان کو خبیث سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے ان کی بدبو آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہٰذا جو شخص انہیں چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو ختم کر کے کھائے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، جس سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اوراد و وظائف کرنے والوں کو خاص طور پر ان تمام معاملات سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے صفائی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خون کی ایک ایسی مہک آیا کرتی تھی جسے عام زبان میں حمک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اسے نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں سادگی ہوا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفاست بھی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد کلی بھی فرمایا کرتے تھے اور خلال بھی فرمایا کرتے تھے، تاکہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے۔ دوستو، انسان کے جسم میں جو سب سے اہم چیز سمجھی جاتی ہے وہ اس کا منہ سمجھا جاتا ہے۔
وہ اس وجہ سے کہ ہر وقت چونکہ سلائیوا یعنی تھوک انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے، اور وہ چیزیں، وہ تمام تر جراثیم جو منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں انسانی جسم میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ جسم کے اندر جائے گی اور وہ زہر بن کر جسم کو نقصان پہنچائے گی، اور منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر منہ کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی اور دانت صاف نہیں ہوں گے تو اس صورت میں وہ بدبو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی وجہ سے آداب طعام اور حفظان صحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، بیماری کے جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشیائے خورد و نوش کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی اہم کردار ہوا کرتا ہے، اور ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا باعث برکت ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ دھونے تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل کر دیا اور بتا دیا کہ ہاتھ دھویا کرو، اس سے صفائی کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اور کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر بھی لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی وجہ سے جراثیم دوبارہ سے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس تولیے پر پہلے سے کچھ جراثیم موجود ہوں اور ہمارے ہاتھ خشک کرنے کے عمل سے وہ صاف ہاتھوں سے چمٹ جائیں اور کھانے کے دوران میں ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ اس بارے میں بھی اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھ کسی کپڑے سے خشک مت کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قبل نہ پوچھے۔ سرور کائنات کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر ہاتھ صاف کرتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے، اور اس بارے میں ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اس حال میں اسے دھوئے بغیر سو جائے جس سے کچھ نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے، یعنی اپنا ہی قصور سمجھے کہ ہاتھ دھو کر نہیں سویا تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب تک ہاتھ دھو نہ لیے جائیں برتن میں نہیں ڈالنے چاہیے، اور جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 بار دھوئے اور دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات کہاں گزر چکے، یعنی اس کے ہاتھ رات نیند کی حالت میں کہاں لگتے رہے۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے کی ممانعت تک سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حفظان صحت کے نقطہ نظر سے اشیائے خورد و نوش کو کامل احتیاط سے رکھنا چاہیے، اور اگر وہ کھلے برتن میں ہوں تو انہیں ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ ان میں ایسے جراثیم داخل نہ ہو سکیں جو صحت انسانی کے لیے مضر ہوں۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے سے بھی جراثیم اس میں منتقل ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی قتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرما دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ کھانے پینے کی اشیاء میں کبھی سانس نہیں لیتے اور نہ ہی انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے تاکہ امت کو بھی اس کی تعلیم ہو۔ حال ہی میں سائنس یہ بات واضح طور پر ثابت کر چکی ہے کہ سانس لینے سے انسان کے اندر کے جراثیم اس برتن میں آ جاتے ہیں، اور وہی جراثیم پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک ماری جاتی ہے تو انسانی منہ میں موجود جراثیم جب وہ اس خوراک پر لگتے ہیں تو مزید زہریلے ہو جاتے ہیں اور مزید
پھیلتے جاتے ہیں اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھانے کی چیز میں پھونک نہ مارتے تھے، نہ پینے کی چیز میں اور برتن میں سانس تک نہیں لیتے تھے۔ دوستو، دانتوں کی صفائی کے بارے میں تاجدار کائنات کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنا منہ صاف رکھو، اور طبی نقطہ نظر سے دانتوں کی صفائی جہاں دانتوں کو بہت سے خرابیوں سے محفوظ رکھتی ہے، وہاں امراض معدہ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تاجدار کائنات نے دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں دانت کی صفائی کا حکم دیتا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف انسانی صحت کا راز ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔